بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو ہر اس مسلمان کے لیے ہے جو اپنے گھر میں اللہ پاک کی مدد دیکھنا چاہتا ہے۔ ہر اس مسلمان کے لیے ہے جو اپنے گھر میں چین، سکون، برکت، ہر بیماری اور مصیبت سے بچنا چاہتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی 7 چیزیں ہیں جنہیں گھر میں رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضروری بتلایا۔ وہ 7 چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں، آپ انہیں گھر میں رکھنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کس طرح آپ کے گھر کو ہر برائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ گھر میں برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، مایوسیاں خوشیوں میں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان 7 چیزوں کو گھر میں رکھنے سے بیمار گھرانے صحت یاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان 7 چیزوں کو گھر میں رکھنے سے تنگ دستی خوشحالی میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان 7 چیزوں کو گھروں میں رکھنے سے اٹکے ہوئے اور پھنسے ہوئے کام اللہ کی غیبی مدد سے پایہ تکمیل تک پہنچتے نظر آئیں گے۔ ان چیزوں کو گھروں میں رکھنے سے بچوں اور بچیوں کی من پسند گھرانوں میں رشتے طے پانا شروع ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، وہ کون سی 7 چیزیں ہیں جنہیں گھر میں رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضروری بتلایا ہے؟ وہ 7 چیزیں بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو شخص ان 7 کلمات کو یاد کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں باعزت ہوتا ہے، فرشتے اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ وہ 7 کلمات کون کون سے ہیں؟ 7 کلمات بیان کرنے کے بعد پھر آپ کے ساتھ وہ 7 چیزیں شیئر کریں گے جنہیں گھر میں رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضروری بتلایا ہے۔ جو شخص 7 کلمات یاد کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں باعزت ہوتا ہے، فرشتے اس کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ پاک اس کے گناہ بخش دیتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ ایسا شخص حیات کی لذت محسوس کرتا ہے، اس کی حیات اور موت دونوں اس کے حق میں بہترین ہو جاتی ہے۔ اول، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ دوسرا، ہر چیز کے ختم پر الحمدللہ کہنا۔ تیسرا کہ کوئی غلط بات کر بیٹھو، کم ہو یا زیادہ، تو اس کے بعد استغفر اللہ کہنا۔ چوتھا یہ کہ جب یوں کہو کہ کل فلاں کام کروں گا تو ساتھ ہی انشاءاللہ کہیں۔ پانچواں یہ کہ کوئی ناپسندیدہ بات دیکھیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ چھٹا یہ کہ جب کوئی مصیبت پیش آئے، جان کی ہو یا مال کی ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ ساتواں یہ کہ دن کے اوقات ہوں یا رات کے لمحات اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری رہے۔ وہ کون سی 7 چیزیں ہیں جنہیں گھر میں رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضروری بتلایا ہے؟ وہ 7 چیزیں یہ ہیں۔ نمبر 1، زمزم کا پانی۔ آپ کو جسمانی اور روحانی کوئی بیماری ہو جائے، آپ کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر 1 گلاس زمزم کا پانی پی لیجئے۔ پانی پیتے ہی آپ اللہ کی قدرت اور آب زمزم کی برکت سے اس کا اثر اپنے جسم پر دیکھیں گے۔ نمبر 2، قرآن شریف۔ قرآن شریف ایک ایسی کتاب ہے جس میں قیامت تک آنے والی ہر مصیبت کا علاج اللہ نے بتایا ہے، اور ہر بیماری کا علاج اللہ نے قرآن کریم میں بتایا ہے۔
اور یہ کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ اس گھر کو ہر برائی سے بچا لیتے ہیں۔ نمبر 3، کلونجی۔ کلونجی کے بارے میں بنی طب میں آتا ہے کہ کلونجی میں لا علاج اور بڑی سے بڑی بیماریوں کا علاج پایا جاتا ہے سوائے موت کے۔ نمبر 4، کھجور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھی چیز کھجور گھر میں رکھنا ضروری بتائی ہے۔ کھجور کے بارے میں روایت آتی ہے کہ جس گھر میں کھجور ہوتی ہے اس گھر میں فاقہ غریبی کبھی نہیں آتی۔ کھجور کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح و شام صرف 7 کھجوریں کھائے تو بتایا کہ اس کی موت تک نہ اسے کوئی روحانی بیماری ہوگی اور نہ اسے کوئی جسمانی بیماری ہوگی۔ نمبر 5، زیتون کا تیل۔ زیتون کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک کی ایک آیت اتاری ہے۔ یہ آیت صرف زیتون کے بارے میں ہے۔ جو بھی شخص زیتون کا استعمال کھانے میں کرے گا یا کسی بیماری میں کرے گا تو ایسی 99 بیماریاں جن کا علاج ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا اس کا علاج بھی زیتون میں ہے۔ نمبر 6، شہد۔ شہد کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا اور شہد کے بارے میں طب بنی میں بھی آتا ہے کہ 70 سے زائد بیماریوں کی شفا شہد کے اندر ہے۔ نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر میں بہت برکت ہوگی۔ سرکے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ انگور سرکہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں رکھنے کو فرمایا ہے۔ ہمارے اعمال ہی ہمارے اوپر آنے والی مصیبت اور پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ ہمارے اعمال ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور ہمارے حق میں کیے جانے والے فیصلے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے تو ہم دین، دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 نصیحتیں کی۔ نمبر 1، مجھے اس کا حکم فرمایا کہ مسکینوں سے محبت کرو اور ان کے قریب رہا کرو۔ نمبر 2، مجھے یہ حکم فرمایا کہ میں اپنے سے اونچے لوگ، زیادہ مالدار لوگوں پر نگاہیں نہ رکھوں، اپنے سے کم درجہ لوگوں پر نگاہیں رکھوں، ان پر غور کیا کروں۔ نمبر 3، مجھے حکم فرمایا کہ میں صلہ رحمی کیا کروں، اگرچہ وہ مجھ سے منہ پھیریں، وہ مجھ سے غائب ہو، دور ہو، یا یہ کہ وہ میرے ساتھ توجہ سے پیش نہ آئے بلکہ مجھ سے روگردانی کرے۔ ترغیب اور ترکیب کے الفاظ یہ ہیں کہ اگرچہ وہ مجھ پر ظلم کرے، اس سے دوسرے معنی کی تاکید ہوتی ہے۔ نمبر 4، مجھے حکم فرمایا کہ میں کسی شخص سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ نمبر 5، مجھے حکم فرمایا کہ میں حق بات کہوں چاہے کسی کو کڑوی ہی لگے۔ نمبر 6، مجھے حکم فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مقابلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں، یعنی جس چیز سے حق تعالیٰ ناراض ہو اس کو اختیار نہ کروں، چاہے اس کے نہ کرنے پر احمق لوگ ملامت ہی کیوں نہ کریں۔ نمبر 7، مجھے حکم فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ بکثرت پڑھا کروں، اس لیے کہ یہ کلمات ایسے خزانے سے اتارے ہیں جو خاص عرش کے نیچے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔